میں بس بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام فہیم عباسی اور میں ڈالڈا اسکالرشپ کو مینیج کرتا ہوں، اور کچھ ٹیکنیکل ڈیفیکلٹیز کی وجہ سے جو ہے وہ بار بار یہ ویڈیو مجھے جو ہے وہ دوبارہ سے سٹارٹ کرنی پڑ رہی ہے. بہرحال جی، آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی عظیم ہستی ہیں آل دا وے فرام توسہ شریف. انہوں نے داخلہ لیا ہے فیڈرل اردو یونیورسٹی میں فارم ڈی کے طالب علم میں، اور تقریباً 1 سال گزار چکے ہیں، 4 سال ان کے رہ گئے ہیں. 5 سال میں ان کو انشاءاللہ تعالی ڈگری مل جائے گی. یہ بڑے زبردست قسم کے فارماسسٹ بھی بن جائیں گے انشاءاللہ تعالی. آج کے لیے ہمارے ساتھ ہیں اور انٹرنشپ کا انہوں نے دوسرا دن گزارا ہے. ان کا نام ہے زاہد رفیق، اور زاہد رفیق صاحب سے تھوڑی دیر میں آپ سے میں ملواتا ہوں، لیکن پہلے آپ مجھ سے مل لیجئے. اور میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے جب ہمارے پاس یہ میسج آتا ہے کہ وائی مائی ڈاکیومنٹس آر انکمپلیٹ. تو ہم ان کو بتاتا چلیں کہ آپ کی جو بیسیکلی، بلکہ یہ سوال کا جواب تو زاہد رفیق صاحب دیں گے اور وہ آپ کو بتائیں گے. ہم آپ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں ڈالڈا فاؤنڈیشن کے آفس میں، آپ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں زاہد رفیق صاحب. چھوٹے چھوٹے سوالات میں ان سے کرتا جاؤں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ جواب آپ کو دیتے رہیں گے. اوور ٹو زاہد رفیق صاحب. جی زاہد رفیق صاحب، آپ جو ہے وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں ڈالڈا فاؤنڈیشن کی کمیونٹی کو، اور آپ یہ بتائیے کہ مسائل کیا کیا ہیں. سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ سر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں، سلیکٹڈ اسٹوڈنٹ ہیں، وہ اپنا 2020 کا ہمیں رزلٹ کارڈ نہیں دیتے، جس کی وجہ سے ان کو ڈالڈا فاؤنڈیشن ٹرسٹ جو ہے ان کو فنڈ ٹرانسفر نہیں کر سکتا. اگر وہ ہمیں رزلٹ اپنا 2020 کا دیں گے تو پھر یہ فنڈ جو ہے ٹرانسفر کیا جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے غلطیاں کر دیتے ہیں، اپنا نام نہیں لکھتے، اپنا IBN نمبر غلط لکھ دیتے ہیں، اور جگہ جگہ پر بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں. مطلب بہت بزی ہوتے ہیں نا یہ لوگ، بزی ہوتے ہیں نا. مسئلہ یہ پتہ نہیں اس کا دھیان کدھر ہوتا ہے. نہیں، دھیان کی بات نہیں، یہ بزی ہوتے ہیں تو ان کا دل نہیں چاہتا فارم جمع کرانے کا، بس ان کا دل چاہتا ہے کہ پیسے آتے رہیں، فارم نہ آئے. صحیح بات ہے. اچھا، اور اس کے علاوہ اور کیا سلسلے ہیں؟ چلیں دوسری ان کے حوالے سے بات کریں. ایسے فارم بھی آپ کو ملا کرتے ہیں جن فارمز کے اندر جو ہے وہ ڈگری کمپلیٹ کر چکے ہوتے ہیں، اسٹل اسکالرشپ کلیم کرتے ہیں. ملتے ہیں ایسے فارم یا نہیں؟ بالکل بالکل. ایسے جو لسٹیں ہیں ہمیں موصول ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی ڈگری، اگر 4 ایئر کی ڈگری ہے، اگر ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں تو اس کے بعد بھی ہمیں فنڈ ملتا رہے. اور بھائی ایسا تو نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا. اگر آپ کی 4 سالہ ڈگری ہے تو آپ 4 سال مکمل کر چکے ہیں، اس کے بعد آپ اپنے خود پیروں پر کھڑے ہو سکتے ہیں. اور فنڈ یہ جو ڈالڈا فاؤنڈیشن ٹرسٹ ہے نا، یہ ڈگری کمپلیٹ ہونے کے بعد فنڈ ٹرانسفر نہیں کر سکتی. لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ جو آپ اپنی ڈگری مکمل کر چکے ہوتے ہیں تو اس کے بعد اپنے فارم ادھر نہ بھیجا کریں، آپ سے گزارش ہے. اچھا، دوسری جو بڑی بات ہے وہ یہ کہ اسٹوڈنٹس یہ کہتے ہیں کہ وائی مائی ڈاکیومنٹس آر انکمپلیٹ. تو میرے خیال میں 99% کا جو جواب ہے وہ یہی ہے کہ اپنا 2020 کا کوئی رزلٹ آپ ضرور بھیجیں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ آپ پڑھ رہے ہیں. یہ بات تو ہے. جی بالکل. اچھا، دوسری ایک اور چیز یہ کہ عموماً جو ہے وہ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، اور وہ مطلب آپ یہ بتائیں ان کو کہ بعض ہمارے دروازے سے مارک شیٹ پھینک کے چلے جاتے ہیں، کچھ پیپرز دے کے چلے جاتے ہیں، کچھ اپنا نام لکھ کے چلے جاتے ہیں، کچھ IBN نمبر دے کے چلے جاتے ہیں. تو یہ تو غلط بات ہے نا. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس حوالے سے سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جو بھی اپنے لسٹیں یا جو فارم ہیں وہ سیفلی طور پر اچھا، آپ یہ سوری آپ کو کٹ کر رہا ہوں. ادریس باچا صاحب کہہ رہے ہیں کہ سر آپ پلیز انفارم کر دیا کریں کہ کون سے ڈاکیومنٹ مسنگ ہے. میرے بھائی جان، میرے عزت مآب جناب ادریس باچا صاحب، سمپل سی بات ہوتی ہے، آپ کو میٹرک کی مارک شیٹ لگانی ہوتی ہے، انٹر کی مارک شیٹ لگانی ہوتی ہے. اس کے علاوہ جہاں بھی آپ نے داخلہ لیا ہوتا ہے اس کی فیس کی رسید لگانی ہوتی ہے. اگر آپ نے فرسٹ ایئر پڑھ لیا یونیورسٹی کا تو فرسٹ ایئر کی مارک شیٹ، سیکنڈ ایئر پڑھ لیا تو سیکنڈ ایئر کی مارک شیٹ، تھرڈ ایئر پڑھ لیا تو تھرڈ ایئر کی مارک شیٹ، فورتھ ایئر پڑھ لیا تو فورتھ ایئر مارک شیٹ، اور ففتھ ایئر اگر پڑھ لیا تو بناوے روپانی پہ ڈاکیومنٹ مت بھیجیں کیونکہ آپ نے پڑھ لیا، واقعی پڑھ لیا. بات صحیح کہہ رہا ہوں نا میں؟ جی بالکل بالکل ایسا ہے سر، بالکل ایسی ہی ہے. تو اب میں آپ کو ڈاکیومنٹس دکھا دیتا ہوں. دیکھیں یہ آل دا وے یہ صاحب ہیں. جناب صابر صاحب ذرا ہاتھ ہلا دیجئے.
صابر صاحب ہیں. صابر صاحب یہ ڈاکیومنٹس جو آج ریسیو ہوئے ہیں یہ جو ہے وہ کاؤنٹ کر رہے ہیں. یہ سارے ڈاکیومنٹس ہیں. اور اب اس کے بعد مزید آپ کو ڈاکیومنٹس دکھاتا ہوں. یہ آپ کو ڈاکیومنٹ نظر آ رہے ہوں گے. جناب زاہد رفیق صاحب جو ہمارے انٹرن ہیں اور جن کا آج سیکنڈ ڈے ہے اور بڑی پریشانی کے عالم میں یہ کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ یہ دیکھیں ڈاکیومنٹس ہیں, یہ ڈاکیومنٹس ہیں, یہ ڈاکیومنٹس ہیں. اور اس کے علاوہ یہ سامنے ایک کمرہ ہے. اس کمرے کے اندر ڈاکیومنٹس بھرے ہوئے ہیں, بہت زیادہ تعداد میں ڈاکیومنٹس بھرے ہوئے ہیں. رائٹ. سو آپ کو یقیناً بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ بہت سارے مسائل ہیں اور کیونکہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا جس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ کام پورا نہیں کر پاتے اور کبھی آپ اپنا نام نہیں لکھتے, کبھی کچھ نہیں کرتے, کبھی کچھ نہیں کرتے. سو کائنڈلی جو ہے وہ آج لاسٹ ڈیٹ تھی. خیر اب تو ہم اپلیکیشن فارم لیں گے بھی نہیں. اور جتنے آ گئے ہیں اس وقت صابر صاحب یہ کاؤنٹ کر رہے ہیں کہ کتنے آ گئے ہیں تاکہ ہم جو ہے وہ اس حساب سے اپنی ریسورسز کو مینیج کر سکیں. سو میں نے آپ کو دکھا دیا ڈالڈا فاؤنڈیشن کا انٹرنل حال. ایک انٹرن جو کہ آپ میں سے ہی ڈالڈا فاؤنڈیشن کے اسکالرشپ ہولڈر ہیں, زاہد رفیق صاحب جو ہمارے سامنے بیٹھے, وہ ہمارے لیے کام کر رہے ہیں اور بڑا خوبصورت کام کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کیونکہ دیکھیں انیشیٹو لیا, ادھر ہم نے میسج فیس بک پہ ڈالا, ادھر انہوں نے کہا کہ سر میں حاضر خدمت ہوں, کام کرنے کے لیے تیار ہوں. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو ہے وہ نوازتا بھی ہے. تو میری طرف سے گڈ بائے اور تھینک یو ویری مچ. ہم لوگ کوشش کریں گے کہ جلدی جلد سے کام وائنڈ اپ کریں, دوبارہ لسٹیں لگائیں اور پھر آپ کو فنڈس ٹرانسفر کر دیں. آپ کا بہت بہت شکریہ.